ہم نے سنا تھا کہ کھلاڑی اور فنکار امن کے دعویدار ہوتے ہیں، یہ سرحدوں سے پرے ہوتے ہیں اور سب کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کا کام ہی دوستانہ سفارتکاری کا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے معاملے پر کھیلوں کی سرگرمیاں اور فنکاروں کی آمد و رفت دونوں ہی متاثر رہتی ہیں انفارچونیٹلی۔ اس بار بھارت نے پاکستان آنے سے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے اصولی موقف اپنایا، لیکن لگتا یہی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں پاکستانی موقف کی زیادہ حمایت نہیں اور بیک ڈور مذاکرات میں پاکستان کو سٹیپ بیک ہونا پڑے گا۔ چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے شروع ہونے والی ہے، میزبانی پاکستان کے پاس ہے، لیکن بھارت پاکستان نہیں آنا چاہتا۔ 7 اور 8 دسمبر کی میٹنگز بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی ہیں، لیکن بیک ڈور مذاکرات کی اطلاعات ہیں۔ ان میں کیا فیصلے ہوئے یہ سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن کل پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم نے محسن نقوی کی تعریف کی اور کہا کہ ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق اچھی خبریں سامنے آئیں گی۔ سابق چیئرمین خالد محمود صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ سر، کبھی اطلاعات آتی ہیں کہ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے، کبھی اطلاع آتی ہے کہ اجلاس ہوا ہے مگر بے نتیجہ رہا، اور کبھی اطلاع آتی ہے کہ اجلاس ہونا تھا لیکن بھارت نے شرکت سے انکار کر دیا۔ 3 دسمبر، 7 دسمبر، پھر 8 دسمبر، کنفیوژنز سٹل برقرار ہیں۔ یہ بتائیے کہ بھارتی بورڈ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے انڈر ہے یا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھارت کے ماتحت؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو ہے وہ انڈین کرکٹ کونسل مجھے لگتی ہے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے آئی سی سی جو ہے وہ بھارت کرکٹ بورڈ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور یہ درست بات ہے، اور ہم کئی دفعہ آپ کے چینل سے گفتگو کرتے ہوئے میں بھی کہہ چکا ہوں جی بالکل، کہ جو کچھ بھی آئی سی سی ہے وہ بھارت کے رحم و کرم پہ ہے، جیسے یہ وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے، آج سے چند سال پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بگ 3 کا جو فارمولہ آیا تھا اس کے میں بھی پیش جو تھا وہ بھارت تھا، اور جس طرح ان لوگوں نے، 3 ملکوں نے چاہا اس طرح کے وہ انہوں نے تقسیم کر دی وسائل کی۔ اب یہ چیمپئنز ٹرافی کا مسئلہ ہے، وہ پہلے دن سے ہی میرا تو موقف یہ ہے کہ ہوگا وہی، فائنلی وہی ہوگا جو بھارت چاہے گا۔ اب بھارت کیا چاہ رہا ہے وہ ابھی تک بات سامنے نہیں آئی۔ ہمارے کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے بہت ایک خوشی کا اظہار کر دیا کہ قوم کو خوشخبری ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ابھی تک تو خوشخبری کوئی ملی نہیں ہے، اور آئندہ بھی مجھے کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے امکان نہیں دکھائی دیتا کہ یہ جو لیت و لال ہے، یہ جو سوچ بچار ہے، یہ وہ ساتھ جوڑ کے ایک طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں آئی سی سی والے، اور اس میں بھارت بھی شامل ہے۔ ظاہر جے شاہ جو ہے کرکٹ بورڈ کے، ان کے جو سیکرٹری تھے وہی وہاں سربراہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، یعنی وہ کوئی نارمل سی چیز یا جو متوقع کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی۔ میرا خیال ہے کوئی بہت ہی کوئی عجیب و غریب قسم کا وہ حل لے کے آئیں گے، اور مجھے حیرانی نہیں ہوگی کہ اگر پتہ چلے کہ وہ پورے کا پورا ٹورنامنٹ ہی وہ کہیں اور کروانے کا سوچ رہے ہیں۔ جی تو فی الحال تو میری یہی سوچ ہے، باقی اللہ بہتر کرے۔ جی خالد صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے، ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک دوسری اطلاع یہ بھی ہے کہ اس ایشو پر اب کچھ نیا اور کچھ ہونے والا ہے، کچھ اسٹیک ہولڈرز بھی سامنے آئے ہیں اور معاملہ حل کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی اندر کی خبر آپ کے پاس ہے تو شیئر کیجیے۔ اندر کی خبر میرے پاس نہیں ہے، اور ظاہر اندر کی خبر کم از کم ہمارے ملک میں شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، اندر کی خبر تو وہ بھارت والوں کے پاس ہی ہوگی، وہ اپنے لوگوں سے مشورے کر رہے ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی میں کوئی کچھ اہلکار جو ہوں ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی ہو، اور پھر جو ہے وہ براڈ کاسٹرز ان کے ساتھ پاس اندر کی خبر ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ اس سارے عمل کا حصہ ہیں کسی نہ کسی شکل میں، ان کے پاس اندر کی خبر ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں تو کرکٹ بورڈ کے پاس اندر کی خبر کوئی نہیں ہے،
ہمارے کرکٹ بورڈ کے سربراہ کے پاس اندر کی خبر کوئی نہیں ہے، تو میرے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے سر، لیکن کل محسن نقوی صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ خاص طور پر وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ کرکٹ کی جیت ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں آپ کو پاکستان ایک سٹیپ بیک ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، یا اب بھی وہ ہونے والا ہے، یا ایسا کوئی موقف قائم ہونے والا ہے کہ جی تمام میچز جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوں گے؟ نہیں، وہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات جو ہے اس کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم نے چاہا ہو، یا ہمارے جو نقوی صاحب ہیں انہوں نے سوچا ہو کہ چلو وزیر اعظم کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے، وہاں پہ کیا ان کی بات چیت ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ملاقات ہوئی ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی طرح بھی اس کی بنیاد پر کوئی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ خالد صاحب، ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ دیگر ممالک میں بھی اس قسم کی صورتحال آف اینڈ آن ہوتی رہی ہے، وہاں آئی سی سی ایسے معاملات کو پھر کیسے ہینڈل کرتا ہے، یا خاص پاکستان کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میرا جتنا تعلق رہا ہے آئی سی سی سے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ کے لحاظ سے، تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ جتنے بھی سربراہان ہوتے ہیں ان کی ایک میٹنگ پوائنٹ ہے، وہ وہاں مل بیٹھتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اور پھر اتفاق رائے سے یا اکثریتی رائے سے وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں یقینی طور پہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں کالنگ دی شاٹس، جو شاٹس کال کی جاتی ہیں وہ 2-3 اہم ممالک ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے باقی ملک جو ہیں وہ چل پڑتے ہیں۔ اس وقت جب میرا وقت جس زمانے میں میں تھا، وہ 98-99 کا زمانہ تھا، اس میں بھارت کی اتنی اہمیت میں نے نہیں دیکھی تھی، بلکہ اس زمانے کا بھارت جو تھا وہ تو پاکستان کے ساتھ مل کے چلتا تھا، اور دونوں ملک مل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا کرتے تھے مختلف معاملات میں۔ تو باقی پھر آسٹریلیا اور انگلینڈ ان کو قائل کرنا پڑتا تھا، ان کو ساتھ اپنا ملانا پڑتا تھا، اور وہی آئی سی سی کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ جو چھوٹے ملک تھے دوسرے، اکثر وہ تو صرف ووٹ دینے کی حد تک تھے، اور کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ تو اب صورتحال میں سمجھتا ہوں، جو کہ میں دیکھتا ہوں یا میڈیا میں پڑھتا ہوں، یا جو اپنے کرکٹ بورڈ کے مختلف سربراہان سے بات چیت کا موقع ملتا ہے، تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جو بھی ہونا ہوتا ہے وہ بھارت کی طرف سے سوچ آتی ہے، پالیسی لائن جو ہے ان کی طرف سے آتی ہے، وہ اپنے ساتھ ملاتے ہیں آسٹریلیا کو اور پھر انگلینڈ کو، اور پھر وہی آئی سی سی کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ حال فی الحال یہی صورتحال ہے۔ جی، ویسے خالد صاحب کیا امید ہے کہ جو چیئرمین پی سی بی ہیں ان کو کیا ایسے سٹانڈ لینے چاہیے، کیا معاملات کرنے چاہیے، اور کیا آپ کو امید ہے کہ ان کے لیے گئے جو سٹانڈز ہیں وہ کچھ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں ان فیوچر؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کا کوئی اہم جو عہدیدار ہے اس کو اس وقت وہاں دبئی میں ہونا چاہیے، اس کو جتنے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا حصہ ہونا چاہیے، پہلے تو بڑی اہم بات یہ ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے، اب بہرحال ایسا ہے بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی اہم عہدیدار چیئرمین صاحب جو ہے ملک کے اندر ہیں، جو ہمارے چیف ایگزیکٹو آئے ہیں وہ بالکل ہی نئے آئے ہیں، ان کو تو میں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ آئی سی سی کی سطح پہ اور ان معاملات میں وہ کس طرح ان کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کو بالکل اندازہ نہیں ہوگا۔ تو چونکہ چیئرمین صاحب بھی ملک کے اندر ہیں، تو اس لیے یہ تو چیز بڑی طے شدہ ہے، واضح ہے کہ جو سارے اس وقت سوچ و بچار ہو رہی ہے، جو بھی منصوبہ بندی ہو رہی ہوگی، جو بھی نئی چیزیں یا تجویزیں سوچی جا رہی ہوں گی، اس میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس ملک کو میزبانی دی گئی ہے، جس ملک نے یہ سارا کچھ کروانا ہے،
اس کا جو اہم ترین رکن ہے کوئی بھی وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. بالکل. تو بڑی عجیب بات ہے میرے نزدیک. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو چاہے جو بھی فیصلہ ہو، یعنی پاکستان کے حق میں ہو، پاکستان کے خلاف ہو، کچھ بھی ہو فیصلہ، اس میں کم از کم پاکستان کا عمل دخل ہونا چاہیے تھا، پاکستان کی شمولیت ہونی چاہیے تھی. لیکن وہ بالکل نہیں ہے، جو کہ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ افسوسناک بھی ہے. جی بالکل. تھینک یو سو ویری مچ خالد محمود صاحب، آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ خالد صاحب نے کہا کہ کرکٹ فینس کے لیے دیکھتے ہیں بچی خبر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. اللہ کرے کہ معاملات جو ہیں وہ کرکٹ کے سارٹ آؤٹ ہو جائیں اور جو کرکٹ لورز ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف ہمیں کچھ اچھی خبریں اور اچھا کھیل دیکھنے کو ملے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.